فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بلندیوں سے نوازیں گے، اور اسی کتاب قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ذلت اور پستی کی گہرائیوں اور کھائیوں کے اندر گر جائیں گے. امت محمد ہونے کے ناطے، امت قرآن ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے. کیا وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنا کے بلندیوں کی طرف گامزن ہے، یا پھر قرآن کریم کو چھوڑ کے اس نے ذلت اور پستی کی گہرائیوں کو اختیار کر لیا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے. دیکھیے، دعویٰ کرنے کو ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے بہت زیادہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہیں، قرآن کریم کے بھی کچھ حقوق ہیں. اگر کوئی ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اور اگر کوئی ان حقوق کو ادا نہیں کرتا یا ان حقوق کا اسے پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور ہے. قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلا اور بنیادی حق جو قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پڑھنے سے بھی پہلے قرآن کریم کو سننا ایک قرآن کریم کا بنیادی حق ہے، کیونکہ جب تک آپ قرآن کریم کو سنیں گے نہیں تب تک آپ صحیح طرح سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پائیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. ایسے جو میرے بھائی ہیں یا بزرگ حضرات ہیں یا ایسے مسلمان جو ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں؟ یعنی جو آیت، سورت یا قرآن کریم کا جو حصہ انہیں نہیں آتا، کیا کبھی انہوں نے کسی سے سنا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک بچہ جو پیدائشی طور پہ بہرا ہوتا ہے وہ ساتھ گونگا بھی ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سنا نہیں ہے. جو سنا نہیں ہے اس کو وہ بول بھی نہیں سکتا. تو جو لوگ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے انہیں اپنے آپ سے، اپنے اوپر، اپنے حوالے سے اس طرح بھی ان کو سوچنا چاہیے، کیا ان کا حال کہیں اس گونگے بچے کی طرح یا اس بہرے بچے کی طرح تو نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی قرآن کریم سنا بھی نہیں اور اس لیے انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا. قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا تیسرا حق اور بنیادی حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس بابرکت کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں، اور جن کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن کریم کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم حسب توفیق قرآن کریم کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. ایک تو یہ نا کہ آپ پورا قرآن کریم شروع سے لے کے آخر تک یاد کر لیں، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم پورا قرآن کریم یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں جتنا ہم روزانہ یاد کر سکتے ہیں یا جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے اتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آپ ذرا دیکھیے کہ بچہ جب 5، 6، 7 یا 10 سال کا ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ فاتحہ اس کو آتی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہیں جب اس کی عمر ابھی 7، 8 سال یا 10 سال ہوتی ہے. لیکن بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، وہی اس کو 5 صورتیں ہی آتی ہیں. 30 سال کا ہو جاتا ہے وہی 5 صورتیں. 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال تک بھی عمر پہنچ جائے تو عام طور پہ ہمیں وہی 5-10 صورتیں یاد ہوتی ہیں جو ہم نے اس عمر کے اندر یاد کی ہوتی ہیں جب ہم سن شعور کے عمر سے پہلے کے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں ہم نے یاد نہیں کی ہوتی بلکہ ہمیں یاد
کروا دی گئی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خود مختار ہوتے ہیں، سن شعور کے اندر جب قدم رکھتے ہیں، تو ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ قرآن کریم کو یاد کرنا یہ بھی قرآن کریم کا ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ، اگر اللہ توفیق دے تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس کے جو اوامر و نواہی ہیں، اس کے اندر جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین قوانین ہیں، اس سے بہتر کوئی قوانین ہو نہیں سکتے۔ تو بھائیو، اگر ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر ان قوانین کے اوپر ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے اور ان کے نفاذ کی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ایک مزید ہمارا حق یہ ہے کہ قرآن کریم ہماری عادت بن جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ عادت اور اخلاق جو ہیں وہ سارے کا سارا قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ہماری عادت ثانیہ جس طرح کہا جاتا ہے اس طرح ہو جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں متاثر بھی ہونا چاہیے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کریم سنتے بھی ہیں، تقریریں بھی لمبی چوڑی سنتے ہیں، واعظ دروس ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے پلہ جھاڑ کے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم سے پہلے لوگ کس طرح تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا؟ قرآن کریم پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھیں اس حوالے سے مستقل کتابیں موجود ہیں کہ جو پہلے بزرگ تھے وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور اتنا اثر لیتے تھے، اتنا تاثر لیتے تھے کہ بعض دفعہ وہ کئی دن تک بیمار ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ تو ان کا جو حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہوتی کہ وہ اسی وجہ سے موت کو گلے لگا لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ہمارے کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے یا ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہمیں ہارٹ اٹیک تو ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کو سن کے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ چند سوال ہیں کہ کیا ہر روز میں قرآن کریم پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں قرآن کریم کو سنتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں قرآن کریم کو سمجھتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں قرآن کریم کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ کیا قرآن کریم سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یرفع بہذا الکتاب اقواما کے اندر جو خوش نصیب لوگ آتے ہیں ہمارا بھی ان کے اندر شمار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کے جواب نہ کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگوں اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔